کہ تقریباً 22 سے 23 روپے کی ای پی ایس اس سال، یہ چونکہ ہائی گروتھ سیکٹرز ہیں تو اس میں 25 کا جو پرائس ارننگ ملٹیپل ہے یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے، جو اس وقت کافی نیچے آ گئے ہیں اور جو سال میں 4 دفعہ ڈیویڈنڈ بھی دیتے ہیں مثلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز کا یوٹیوب چینل scstrade.com گزشتہ سے پیوستہ ویلاگ، جس میں کہ میں نے مثبت پازیٹیو خبریں بتائی تھیں، تو کافی اس میں سے خبریں مٹیریلائز ہو گئیں اور پاکستان نے $1 بلین کے حقوق واپس کر دیے، اور کافی دنوں پہلے کر دیے، یہ اچھی چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے جو سی پی آئی کے نمبرز تھے وہ بھی تقریباً نیچے ہی آئے 23%، تو یہ بھی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے مارکیٹ کے پرسپیکٹو سے۔ اور ویک آن ویک بیسس پہ ایس پی آئی کے نمبرز بھی نیچے آئے، یہ بھی ایک اچھی چیز ہوئی ہے۔ پھر جیسے کہ میں نے ریکارڈک کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ سپریم کورٹ نے اپنا ججمنٹ ریزرو کر لیا ہے، تو یہ ججمنٹ بھی آگے چل کے لانگ ٹرم کے اندر جو پاکستان کی دو بڑی ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن کمپنیز ہیں، او جی ڈی سی اور پی پی ایل، ان کے حوالے سے پازیٹیو رہے گا، چونکہ ان کے اسٹیک گورنمنٹ آف پاکستان ڈلوا رہی ہے، تو یہ اچھی چیز ہے جو کہ آگے سالوں میں کنٹینیو رہے گی۔ تو جہاں بہت ساری نیگیٹو چیزیں ہیں، جیسے کہ اس وقت ایل سی ریسٹرکشنز بہت زیادہ ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بینکوں کے اس میں بھی اس وقت ٹریڈ فائنینس آپریشنز میں کافی کام ٹھنڈا ہو گیا ہے، کیونکہ ایل سیاں اور اسپیشلی جو امپورٹ ایل سیاں ہیں وہ نہیں کھل رہی ہیں۔ لیکن اس میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے ایک ایمرجنسی اس بات پہ تو ہے کم سے کم کہ ہمیں اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی جو کرنٹ یا جاری خسارہ جسے کہتے ہیں، اس کو مینیج کرنا ہے۔ تو یہ حکومت پاکستان مینیج کر رہی ہے، جو کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ 30 جون 2023 تک $6 سے 8 بلین کا خسارہ ہو سکتا ہے، جو کہ اس سے بھی کم ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں ظاہری بات ہے اپنے روپے پہ رن لے کے نہیں آنا، اور کوشش کرنی ہے کہ روپی ڈالر پیرٹی کو مینیج کیا جا سکے کسی طریقے سے، جو کہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ ذرا سی خراب ہے، اور اس کا ہم ریفلیکشن دیکھ رہے ہیں اپنے ٹریڈ اینڈ بزنسز پہ، اپنی انڈسٹریز پہ، اور ظاہر بات ہے کہ ایک مارکیٹ پہ بھی۔ اچھا، آج میں آپ سے جو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ، چونکہ ہم دسمبر میں کھڑے ہوئے ہیں، نارملی ہوتا یہ ہے کہ ہر سال اس وقت مارچ کی ریلیز کے لیے پوری پلاننگز ہو رہی ہوتی ہیں، اسٹریٹجیز بن رہی ہوتی ہیں۔ یہ سال ذرا مختلف ہے کیونکہ جو معاشی آشاریے ہیں وہ ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال پھر بھی انویسٹمنٹ آپشنز ہمیشہ سے رہتی ہیں، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ایک اچھا جو انویسٹر ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایکیومولیٹ کرتا ہے، جو پاکستان کی جو بیسٹ کارپوریٹس ہیں یا کمپنیز ہیں یا بلو چپس ہیں اس میں کرتا ہے۔ تو اس میں جو اسٹریٹجی ہم بنا سکتے ہیں، یا جو میں کافی دنوں سے جو وی لاگس کے اندر اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ کمپنیاں جن میں ڈالر کا انفلو زیادہ ہو، یا جن کی آمدنی ڈالر ڈریون ہو، ڈالر ڈینومینیٹڈ ہو، تو ان میں زیادہ تر بیشتر کمپنیاں پاکستان میں آئی ٹی کمپنیز آتی ہیں۔ ہم کافی عرصے سے سسٹم لمیٹڈ کو پروجیکٹ کر رہے ہیں، یعنی پبلشڈ ہماری رپورٹس بھی ہیں، اور اس کے علاوہ وی لاگس بھی ہیں کہ ان کا بزنس ماڈل کیا ہے، اور جیسے کہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 22 سے 23 روپے کی ای پی ایس اس سال، یعنی 2022 کا جو کیلنڈر ایئر ختم ہوگا تو ان کی رپورٹ ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں ہم نے یہ فارمولا آئی ٹی کمپنیز کی ویلیویشنز کے لیے بنایا تھا کہ یہ چونکہ ہائی گروتھ سیکٹرز ہیں تو اس میں 25 کا جو پرائس ارننگ ملٹیپل ہے یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے سسٹم لمیٹڈ کے اندر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوارٹرلی سیلز جو ہیں وہ گرو ہوتی گئیں، اور انہوں نے ہمیں بھی آؤٹ منوور، یا یہ کہنا چاہیے کہ آؤٹ پرفارم کیا اینالسٹوں کو، ہم لوگوں کو۔ اچھا، اس کے علاوہ میں کمپیئر کر رہا تھا دوسری آئی ٹی کمپنیز کو بھی، تو اس میں اس طرح کی گروتھ نہیں ہے، چاہے ٹاپ لائن ہو یا باٹم لائن ہو، جس طریقے سے سسٹم لمیٹڈ کے اندر ہے۔ جیسے کہ نیٹ سول کا میں دیکھ رہا تھا تو بہت زیادہ بڑا نفع جو ہے وہ مجھے نہیں دکھ رہا، اور سیلز کا جو وہ کوانٹم ہے وہ بھی کافی اسمال ہے۔
کہتے ہی ہیں کہ کلاؤڈ شیئرنگ کے اندر کریں گے آگے چل کے، جیسے دبئی اجمان کے اندر کچھ کرنے جا رہے ہیں، یعنی جو کلاؤڈس کا جو ہے وہ ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا، لیکن ابھی یہ چیزیں مٹیریلائز نہیں ہوئی ہیں نیٹ سول کے اندر۔ اسی طریقے سے ایونسیون پہ بھی ہم نے کافی کوریج کی ہیں، گو کہ یہ ایک کنسلٹنسی کمپنی ہے، لیکن اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی باہر سے جو کیش کنورژن سائیکل ہے وہ کافی سلو ہوا ہے، یعنی بہت سارے پیسے ریئلائز نہیں ہو رہے، تو اس کی وجہ سے اس میں بھی ابھی تھوڑا سا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اسٹاک کی جو پرائس موومنٹ ہے اس میں خاص وہ نہیں ہے۔ اچھا، میں چونکہ اسٹریٹجی بتا رہا ہوں تو اس میں ایک تو میں نے آئی ٹی سیکٹر ہائی لائٹ کیا کہ جو آپ 2023 کے لیے ڈالر ڈینومینیشن اور ایکسپورٹس کے لیے دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہم اسٹریٹجی رکھ سکتے ہیں موجودہ معاشی حالات کے اندر، وہ اسمال او ایم سیز کو ہم فوکس کر سکتے ہیں، جن میں یا تو لون نہ ہو، یعنی لیوریجنگ ان کی بیلنس شیٹ نہ ہو، اور یہ کہ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ کا کوئی ایسا پرابلم نہ ہو جیسے کہ ہم پی ایس او میں دیکھتے ہیں۔ تو اسمال او ایم سیز ہم جانتے ہیں پاکستان میں کون سی ہیں، اٹک پیٹرولیم ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ ناردرن سائڈ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ اور ہائی ویز پہ موٹر ویز پہ آپ کو اٹک پیٹرولیم کے پمپس ملیں گے۔ تو اس میں ایک تو یہ کہ یہ سال میں 2 دفعہ ڈیویڈنڈ دیتے ہیں، ان کی جو پریویس ہسٹری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں SCStrade.com پہ، ایک تو ہم اس کو چیز کر سکتے ہیں۔ دوسرا ایک نئی جو آئل مارکیٹنگ لائسنس جو اجرا ہوا تھا 2017 وغیرہ میں، وہ ہائی ٹیک لوبریکینٹ میں ہوا تھا، تو وہ بھی پنجاب اور صوبہ سرحد میں اپنے اکا دکا اسٹیشنز لگا رہے ہیں، گو کہ ان کی والیوم ہینڈلنگ جو ہے وہ بہت اسمال ہے، 4-5 ہزار یعنی ٹن سے زیادہ نہیں مہینے کی، لیکن بہرحال وہ ایک گروئنگ او ایم سی کے اس میں آتی ہے، اور پرائس ارننگ ملٹیپل وغیرہ کے حساب سے بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں تیسرا جو ماڈل ہم ڈسکس کر سکتے ہیں یعنی 2023 کے پرسپیکٹو سے، وہ پاکستان کی کچھ اچھی ہولڈنگ کمپنیز، جیسے کہ اس میں ایک تو اینگلو کارپوریشن آتی ہے، ہم اس پہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ ان میں بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور یہ کہ یہ ڈیویڈنڈ دینے کی پوری ہسٹری ہے، ڈیویڈنڈ وغیرہ دیتے رہتے ہیں۔ ابھی ایک میٹنگ واپس ہو سکتا ہے کہ ان کی ہو اور یہ کچھ چیز لے کر آئیں، تو اس پہ بھی مارکیٹ اس کو انٹیسپیٹ کر رہی تھی۔ اسی طریقے سے داؤد ہرکولیز بھی ایک یعنی ہولڈنگ کمپنی ہے، اور انہوں نے بھی ایک لیٹر پی ایس ایکس میں دیا تھا کہ یہ 5.32 بلین سے 4 کمپنیز میں بائنگ کریں گے، جو اپنی ہی کمپنیز تھیں تقریباً حسین داؤد گروپ کی، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس میں اینگرو پالیمر تھا، اینگرو فرٹیلائزر تھا، فرائس لینڈ کیمپینا تھا، اینگرو پاور قادرپور تھا۔ تو اب وہ اس کی انہوں نے ٹائم نہیں دیا کہ کتنے ٹائم تک یہ ایسا کریں گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایز اے ہولڈنگ کمپنی، اور یہ کہ آگے چل کے انویسٹر کے ڈیویڈنڈ کے پرسپیکٹو سے یہ جو ہولڈنگ کمپنیز ہیں اینگرو کارپ اور داؤد ہرکولیز، وہ فوکس میں آ سکتی ہیں۔ انویسٹمنٹ اسٹریٹجی کے اندر ایک اور جو اسٹریٹجی ہو سکتی ہے وہ ایک تو کنونشنل بینکس ہیں جو اس وقت کافی نیچے آ گئے ہیں، اور جو سال میں 4 دفعہ ڈیویڈنڈ بھی دیتے ہیں، مثلاً یونائٹڈ بینک، یو بی ایل جو ہے، اور اس کے علاوہ ایم سی بی بینک سال میں 4 دفعہ ڈیویڈنڈ دیتا ہے۔ اور یہ چونکہ بہت یہ بڑے بینکس ہیں پاکستان کے، تو اگر فرض کریں کہ ٹریڈ فائنینس بزنس کے اندر کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ نارملی پاکستان میں جو بینکنگ ماڈلز ہیں وہ کماتے اس طرح ہیں کہ وہ ایک تو کور انٹرسٹ انکم سے کماتے ہیں، اور 25 سے 30% جو ہے وہ نان کور سے کماتے ہیں۔ تو یہ جو ٹریڈ فائنینس بزنس ہے یہ نان کور کے اندر آ رہا ہے، تو اس میں بہت سارے جو میڈیم سائز بینکس ہیں ان میں تھوڑا سا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر بات ہے ٹریڈ فائنینس بزنس کے سلو ڈاؤن ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ایشوز آ سکتے ہیں، لیکن جو بڑے بینکس ہیں جیسے یو بی ایل کا میں نے تذکرہ کیا کہ سال میں 4 دفعہ ڈیویڈنڈ، اور ایم سی بی بینک کا ذکر کیا کہ سال میں 4 دفعہ ڈیویڈنڈ، تو وہ ایک آپشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے ڈیویڈنڈ لورز کے لیے، کیونکہ اس وقت پرائسز بھی یہ لوگ پرائس ٹو بک ملٹیپل پہ اپنے تاریخ کے لوئسٹ پہ ہیں ایک طرح سے دیکھا جائے، یعنی ایک کے پرائس ٹو بک ملٹیپل سے اگر آس پاس ہوں یا اس سے نیچے ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ بینکنگ سٹاکس جو ہیں وہ سستے ہو جاتے ہیں ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ اکنامک سچویشن جو ہے وہ کچھ بھی ہو۔ تو یہ تھوڑا سا اسٹریٹجی آپ 2023 کے پرسپیکٹو سے سیکٹر وائز بھی میں گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو پانچویں اہم چیز جو کہ پاکستان میں ہمیشہ سے گروتھ سٹیج میں رہتی ہے، چونکہ ہماری ایک گروئنگ پاپولیشن ہے، وہ فوڈ سیکٹر ہوتا ہے۔
तो फूड सेक्टर के अंदर भी काफ़ी डायनेमिक बिजनेस मॉडल्स हम देखते रहते हैं। मैं आइंदा अपनी वीलॉग के अंदर इस पे डिटेल में बात करूँगा। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, फूड सेक्टर को कवर करना, और फूड सेक्टर के मल्टीपल्स भी हमारी नॉर्मल जो KSE 100 के P मल्टीपल्स हों या डिविडेंड यील्ड्स हों, उनसे ज़रा अलग होते हैं। तो फूड सेक्टर के अंदर भी कुछ जो स्मॉल कंपनीज़ हैं वो ग्रोइंग स्टेजेस में हैं, कुछ उनकी एक्सपोर्ट्स जा रही हैं, तो हम उस पे आपसे तफसीली बात करेंगे। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और scstrade.com पे जाके इन कंपनीज़ के स्नैपशॉट्स को देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.